الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور عزیز طلباء کرام، آج ہمارا تفہیم الفلکیات کا سبق نمبر 2 ہے، اور آج کے سبق میں ہم فن فلکیات کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور واضح یعنی اس فن کو جس نے وضع کیا ہے اس سے متعلق کچھ تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ سبق نمبر 1 کے اندر ہمارے سامنے اس سبق کی اور اس فن کی اہمیت آ گئی ہے، لہٰذا اب ہماری دلچسپی برقرار رہنی چاہیے اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں امید ہے کہ بیٹھی ہوگی۔ تو اب ہم جب اس فن کی تعریف کریں گے تو ان 4 چیزوں کو رؤوس اربعہ کہتے ہیں: تعریف، موضوع، غرض و غایت اور واضح۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہوتی ہیں ان کو رؤوس اربعہ کہتے ہیں، اور یہ مقدمے کے اندر بیان کرنا ہر فن کے اندر ضروری ہوتا ہے، اور اس فن کا سمجھنا ان 4 چیزوں کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ اگر آپ ان 4 چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ فن کو کما حق ہو نہیں سمجھ سکیں گے۔ کیسے کہ اگر آپ کو تعریف کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کسی مجہول چیز کو حاصل کر رہے ہوں گے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں جو فن پڑھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے، کیونکہ تعریف ہی نہیں آ رہی آپ کو نا، تو اس لیے تعریف کا جاننا کیا ہوا؟ ضروری ہوا۔ اور دوسری چیز ہے موضوع۔ موضوع کا مطلب یہ ہے کہ جس فن کو میں سیکھ رہا ہوں یا جس کام کو میں کر رہا ہوں اس کے اندر میں کن کن چیزوں پہ کام کروں گا تاکہ مجھے یہ فن آئے گا۔ مستری جب وہ دروازہ بناتا ہے، کھڑکی بناتا ہے، تو اس وقت اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ لکڑ۔ اور لکڑ پہ محنت کرتا ہے، لکڑ اس کا موضوع ہوتا ہے، اس لکڑ پہ وہ محنت کر کے آخر اس سے کیا بناتا ہے؟ دروازہ بناتا ہے، کھڑکی بناتا ہے، فرنیچر بناتا ہے۔ تو وہ لکڑ اس کا موضوع ہوتی ہے، اور بنانا اس نے کیا ہے؟ یعنی اس دروازے کی جو تعریف اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں نے یہ دروازہ بنانا ہے، اور پھر اس کا موضوع کیا ہوتا ہے جس میں وہ دروازہ بنانے کے دوران لگا رہتا ہے؟ وہ لکڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کیا بنانے جا رہا ہوں تو وہ لگا رہے ساری زندگی، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا بنا رہا ہے۔ اگر اس کے سامنے اس کا موضوع نہ ہو، یعنی کسی چیز پہ وہ محنت نہ کرے، تو وہ پھر بھی دروازہ نہیں بن سکتا۔ تیسری چیز ہے غرض و غایت، کہ میں یہ دروازہ بنا رہا ہوں، دروازہ بن کر جب تیار ہو جائے گا تو مجھے اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ میں ایک کمرے کے ساتھ لگاؤں گا اس کو، ایک بلڈنگ میں اس کو لگاؤں گا، وہ خوبصورت نظر آئے گا، اس میں کمرے میں آنے جانے میں آسانی ہوگی، تو یہ اس کی غرض و غایت ہے جی۔ اگر یہ بھی معلوم نہ ہو کسی کو کہ میں یہ کیوں کام کر رہا ہوں، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، تو پھر بھی اس کو اس فن میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ یار ویسے بس پڑھ رہا ہوں، بے مقصد کوئی مقصد نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسے بھی۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمارے سامنے غرض و غایت ہونی چاہیے۔ غرض و غایت کیا ہونی چاہیے کسی بھی کام کی؟ یہ نہیں کہ صرف فن کی، دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو یہ 4 چیزیں اس میں ہوتی ہیں ضرور، کوئی بھی کام لے لیں آپ۔ واضح، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا یہ جو فن میں سیکھ رہا ہوں، سب سے پہلے اس کو کس نے ایجاد کیا؟ سب سے پہلے اس کو کس نے وضع کیا؟ اس کو کہتے ہیں واضح۔ تو یہ 4 چیزوں سے متعلق آج ہم مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں فن فلکیات کی تعریف۔ تعریف، طلباء کرام، تعریف جو اگر فلکیات کی ہم کریں تو مختصراً اس کی تعریف یہ بنتی ہے کہ فلکیات اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں کے جتنے بھی احوال ہیں ان کے بارے میں معلوم کیا جائے، ان کے بارے میں ان کے احوال کو معلوم کیا جائے۔ جس فن کے اندر، جس علم کے اندر، اس کو علم فلکیات کہتے ہیں۔ ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے احوال، جملہ احوال، مثلاً ان کی رفتار، ان کی حرکات، ان کا ایک دوسرے سے فاصلہ، ان کا حجم، ان کی کثافت، ان کی روشنی، ان کے متعلق جتنی بھی کوئی معلومات ہو سکتی ہیں، جس فن کے اندر ان ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے بارے میں بحث کی جائے گی اس فن کا نام کیا ہوگا جی؟ فلکیات۔ تو کتنی چیزیں ہوگی؟ مطلب ستارے، سیارے، کہکشائیں،
ان کے جملہ احوال سمجھ گئے؟ اچھا، اب اسی سے ہمیں موضوع سمجھ میں آ جانا چاہیے. فلکیات کی تعریف جب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں بحث کریں گے، تو جب یہ ہمیں معلوم ہو گیا تو اب اس کا موضوع ہمیں معلوم ہونا یہ ابھی آسان ہو گیا کہ ہمارا موضوع یہی چیزیں ہوں گی، ستارے، سیارے اور کہکشائیں. آگے چل کر میں آپ کو ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے درمیان فرق بیان کروں گا، بتاؤں گا. آپ کو پتہ چل جائے گی کہ ستارہ کسے کہتے ہیں، سیارہ کسے کہتے ہیں، چاند کسے کہتے ہیں اور کہکشائیں کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ابھی تک تعریف آپ نے سمجھ لی، اور موضوع ہمارا بھی یہی ہوں گے، ستارے، سیارے اور کہکشائیں. انہی کے تمام جملہ احوال کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ بحث کر رہے ہوں گے. تو موضوع بھی کیا ہوا ہمارا؟ یہی ستارے، سیارے اور کہکشائیں. تو موضوع بھی ہمارا یہی 3 چیزیں ہوئیں. تیسری چیز ہے غرض و غایت. یہ علم فلکیات ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس کی غرض و غایت یعنی حاصل کرنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا. ابھی 2-3 مہینوں بعد اگر ہم اس کو حاصل کر چکیں گے تو ہمیں کیا چیز ہمارے پلے پڑے گی. تو ان میں سے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جب ہم اس فلکیات کو پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ جو دنیا ہے، اس کو اور یہ بنائی ہوئی پوری جو کائنات ہے، جب یہ ہمارے سامنے آ جائے گی، اس کا علم ہمیں جو ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں اندازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی یہ جو صنعت ہے، یہ جو کمال کارگری ہے، یہ ہمارے سامنے آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ کے اوپر ہمارا ایمان، اس کے ساتھ ہماری عقیدت اور ایمان اور پختگی محبت کے اندر یہ بڑھ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ نشانیاں ہیں یہ ساری ہمارے سامنے آئیں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بڑے ہونے کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ اتنی کائنات جب اتنی وسیع ہے تو وہ ذات جس نے اس کو پیدا کیا وہ کتنی بڑی ذات ہوگی. سمجھ گئے؟ ایک تو یہ فائدہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے کل کے سبق میں آپ کو کہا کہ اس فلکیات سے ہماری صرف 3 چیزیں ریلیٹڈ ہیں، 3 چیزیں متعلق ہیں. نمبر 1 اوقات نماز، نمبر 2 سمت قبلہ، نمبر 3 رؤیت ہلال. ان 3 چیزوں کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے. تو جتنی ہماری عبادات اہم ہیں اتنی ہی یہ 3 چیزیں بھی اہم ہیں. جتنی یہ 3 چیزیں اہم ہیں اتنی یہ 3 چیزیں جس فن میں سکھائی جائیں گی وہ فن بھی اہم ہوگا. تو اس لیے ہماری غرض و غایت کیا ہے کہ اس فن سے ہم یہ 3 چیزیں حاصل کریں گے. جب یہ حاصل کریں گے تو ہماری غرض و غایت پوری ہو جائیں گی، ہمارا یہ فائدہ کیا ہو جائے گا؟ تام ہو جائے گا. تو اس لیے ہماری غرض و غایت اس سے خاص طور پہ اس فلکیات کے اندر ہم پورے فلکیات کے فن کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، صرف ان 3 چیزوں سے متعلق جتنی بھی فلکیات کی اصطلاحات ہوں گے ہم انہی کو پڑھیں گے، انہی پہ ساری محنت کریں گے. کیوں یہ ان کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں فلکیات کی یہ 3 چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. اب اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ہم سیکھیں گے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، رصدگاہوں کا جو نظام ہے اور پورے فلکیات کا جو سسٹم ہے وہ ہم نہیں سیکھیں گے. تو ابھی سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فلکیات کا مکمل فن نہیں ہے، بلکہ فلکیات سے ریلیٹڈ جو 3 چیزیں ہماری عبادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ہم صرف وہ سیکھیں گے. تو غرض و غایت ہماری آپ کے سامنے آ گئی جی. غرض و غایت سمجھ گئے؟ اس سے متعلق ہم نے بات کر لی. چوتھی چیز ہے واضح. واضح کا مطلب یہ ہے کہ اس فن کو سب سے پہلے کس نے دریافت کیا، سب سے پہلے اس کا واضح کون ہے، واضح اول کون ہے. تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فلکیات کی عام طور پر 2 قسمیں کی جاتی ہیں. ایک ہے قدیم فلکیات اور دوسری ہے جدید فلکیات. جدید فلکیات، قدیم فلکیات اور جدید فلکیات. یہ قدیم فلکیات حقیقت میں یہ قدیم ایک نظریہ ہے، جدید فلکیات ایک جدید تھیوری، ایک جدید نظریہ ہے. غور سے سنیں کہ قدیم فلکیات جو ہے اس کو بطلیموسی فلکیات بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بطلیموسی فلکیات. بطلیموسی فلکیات بھی اس کو کہا جاتا ہے. وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ یہ قدیم فلکیات جو ہے یہ ارسطو کے زمانے سے شروع ہوئی. ارسطو 322 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا، اور 322 قبل مسیح میں اس نے یہ پیدا ہوا اور اس نے وہاں یعنی اس کا یہ زمانہ ہے. اور ارسطو کا جو استاد ہے وہ افلاطون ہے. افلاطون کی اس نے شاگردی اختیار کی 18 سال شاگردی اختیار کرنے کے بعد ارسطو نے ایک ایتھنز کے اندر اپنا ایک ادارہ قائم کیا جس میں یہ ریاضی اور جغرافیہ اور فلکیات کے مضامین پڑھاتا تھا اور اس کی تحقیق کرتا تھا. اس کے بعد 100 عیسوی کے اندر بطلیموس پیدا ہوا.
مصر کے اندر بطلیموس پیدا ہوا، اور بطلیموس نے باقاعدہ اس قدیم فلکیات کی بنیاد رکھی اور کتابیں لکھیں۔ المجستی نام کا ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، انہوں نے یہ بنیاد رکھی اور اس کے اندر انہوں نے ایک نظریہ قائم کیا۔ یہ قدیم فلکیات کا نظریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قدیم فلکیات کا یہ نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے، ایک جگہ پہ کھڑی ہے، اس پورے نظام شمسی کا مرکز زمین ہے، اور جتنے بھی سیارے، سورج اور باقی سیارے، یہ سارے کے سارے زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ قدیم فلکیات کا نظریہ تھا، اور یہ نظریہ اس وقت اتنا مقبول ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا تھا تو اس وقت کی عیسائیت، اس وقت کا مذہب اس کو گناہ تصور کرتے تھے، اس کو قتل کر دیتے تھے کہ بھئی یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو یہ قدیم کا نظریہ تھا کہ زمین مرکز ہے اور باقی جتنے بھی سیارے ہیں یہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ قدیم فلکیات کا نظریہ تھا۔ اسی طریقے سے قدیم فلکیات اگر ہم یہاں پہ اساس کمتری سے نکلیں تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی شروع ہو چکی تھی قدیم فلکیات، یعنی خلیفہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں شروع ہو گئی تھی فلکیات، اور باقاعدہ ان کے دور کے اندر یعقوب انفرازی نام کا ایک مسلمان فلکی تھا، یعقوب انفرازی نام کا، انہوں نے باقاعدہ ہندوستان کی فلکیین کی کتب کو لیا، ان کا ترجمہ کیا اور اپنی کتب لکھی، اور فلکیات کی جو اصطلاحات تھیں اور فلکیات کا جو فن تھا اس کو پروموٹ کیا، اس کو ترقی دی۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ مامون الرشید ایک علم دوست خلیفہ رہا ہے، مامون الرشید علم دوست خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کو ترقی دی، رصدگاہیں قائم کی مصر کے اندر، ارد گرد کے بڑے بڑے ممالک کے اندر انہوں نے اپنی خلافت کے اندر رصدگاہیں قائم کی، وہاں پہ مسلمانوں کی رصدگاہیں ہوتی تھی، وہاں پہ تحقیقات ہوتی تھی۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی قدیم فلکیات کا دور خلیفہ ابو جعفر منصور کے عہد میں شروع ہو چکا تھا۔ اب آتے ہیں جدید فلکیات کی طرف۔ جدید فلکیات ایک جدید نظریہ ہے، وہ نظریہ اگر میں آپ کو پہلے بتا دوں تو آپ کو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق 4 چیزیں ہیں۔ جدید فلکیات کا جو نظریہ ہے اس کے کتنے پوائنٹ ہیں؟ 4 پوائنٹ ہیں، 4 نکات ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمیں اجرام نظر آ رہے ہیں، اجرام فلکیہ، سورج، چاند، ستارے، یہ فضا میں معلق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے بلکہ فضا میں معلق ہیں، فضا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے ایک تھا۔ دوسرا ان کی نظریہ یہ تھا کہ یہ جو نظام شمسی ہے اس کا مرکز زمین نہیں ہے بلکہ اس کا مرکز سورج ہے، اور باقی جتنے بھی سیارے زمین سمیت یہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ جدید نظریہ تھا۔ اور تیسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمین کی 2 حرکتیں ہیں، ان میں سے ایک حرکت ہے محوری حرکت، زمین اپنے لٹو کی طرح اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ آگے بتائیں گے ہم آپ کو کہ محوری حرکت کسے کہتے ہیں، مداری حرکت کسے کہتے ہیں۔ تو زمین کی ایک ہوتی ہے محوری حرکت، اس محوری حرکت کی وجہ سے دن رات بنتے ہیں، محوری حرکت کی وجہ سے کیا بنتے ہیں؟ یہ تیسرا ان کا نظریہ تھا۔ اور چوتھا ان کا نظریہ یہ ہے کہ زمین مداری حرکت بھی کرتی ہے، یعنی زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں بھی چکر لگاتی ہے، اور اس چکر لگانے کی وجہ سے 4 موسم بنتے ہیں اور سال بنتا ہے۔ 360 دنوں میں وہ سورج کی گرد چکر لگاتی ہے، 1 سال مکمل ہو جاتا ہے، اور اپنے محور کے اوپر جب حرکت کرتی ہے تو 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا نظریہ جدید نظریہ ہے، اور اس کے 4 پوائنٹس ہیں۔ اب جدید فلکیات کے اندر ایک غلط فہمی کا یہاں پہ ہم ازالہ کرنا چاہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس جدید فلکیات کا جو واضح ہے وہ کوپرنکس پولینڈی ہے۔ پولینڈ کے اندر ایک سائنسدان پیدا ہوا تھا 1473 کے اندر، اور 1543 کے اندر وہ فوت ہو گیا تھا۔ اس نے کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے جدید فلکیات کا یہ جو نظریہ ہے اور یہ تھیوری قائم کی ہے اور یہ نظریہ قائم کیا ہے، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک بات کیا ہے؟ ٹھیک بات یہ ہے کہ اندلس کے اندر اس سے بھی 400 سال پہلے 1029 عیسوی کے اندر ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ زرقالی رحمہ اللہ ایک مسلمان فلکی پیدا ہو چکے تھے، اور انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا اندلس کے اندر۔ اور اس کے بعد البطروجی نامی سائنسدان، یہ بھی اندلس کا مسلمان عالم تھا، اور انہوں نے اس نظریے کو قائم کر باقاعدہ کتاب لکھی اس کے اوپر۔ اسی لیے انگریز جو تاریخ دان ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے آرنلڈ، ایک کا نام کیا ہے؟ آرنلڈ۔ انہوں نے اپنے لیگیسی آف اسلام کے اندر انہوں نے باقاعدہ صفحہ نمبر 299 پر لکھا ہے، اور اسی طریقے سے سارٹن نے تاریخ سائنس کے اندر اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو پولینڈ کا کوپرنکس کا جو نظریہ ہے جدید فلکیات کا، یہ اندلس کے علماء کی مرہون منت ہے۔ یہ کس کی ہے؟ اندلس کے علماء کی مرہون منت ہے۔ یہ اس نے اس سے لیا ہے، 400 سال پہلے مسلم سائنسدانوں نے، یعنی مسلم فلکیین نے یہ نظریہ قائم کر لیا تھا۔ تو اس لیے یہاں سے ہمیں ایک سوچ ملتی ہے کہ یہ فن کس کے پاس تھا؟ یہ تو ہمارے مسلمانوں کے پاس تھا۔
لیکن کدھر چلا گیا؟ ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، اور ہماری جو ہے اس اتنی زیادہ غیر شعوری اور غیر سنجیدہ پن کی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ فن نہیں ہے۔ اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو نصاب میں شامل کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے اس پرانے ورثہ کو جو چھوٹی ہوئی ہماری یہ میراث ہے اس کو ہم دوبارہ لے لیں، لیکن یہ کہ اب اس کے سمجھنے میں کافی دشواریاں ہیں۔ اگر ہم اس دشواریوں کو دور کر سکیں، مثلا ریاضی کو ہم سیکھ سکیں، جغرافیہ کے فن کو اس سے پہلے ہم سیکھ سکیں، تو انشاءاللہ یہ فن کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اس فن کو بھی ہم نے صرف 3 چیزیں اس میں پڑھنی ہیں: اوقات نماز، سمت قبلہ اور رؤیت ہلال، جو ہماری نمازوں سے متعلق اور ہماری عبادات سے متعلق ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کے سامنے آ جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ مغرب کے جتنے بھی سائنسدان ہیں، مغرب کے جتنے بھی مصنفین ہیں، انہوں نے تعصب سے کام لیا ہے، بخل سے کام لیا ہے کہ جتنی بھی مسلمانوں کی ایجادات تھیں، جتنی بھی مسلمانوں کے ایجاد کردہ یا دریافت کردہ علوم و فنون تھے، انہوں نے فوراً اس پہ پردہ ڈالا ہے، لیا ہے ان سے، لیکن نام ان کا نہیں ذکر کیا کہ یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے۔ اب یہ دوربین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوربین جو ہے یہ وہ گلیلیو نے ایجاد کی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ یعقوب انفرازی نے جو ہے اور اس طریقے سے دوسرے مسلم فلکیین نے وہ اسطرلاب ایجاد کر لیا تھا، اسی اسطرلاب کے اوپر محنت کر کے گلیلیو نے دوربین ایجاد کی ہے، جبکہ یہ بتائیں گے نہیں کہ بھئی یہ دوربین ہم نے کیسے ایجاد کی ہے۔ جبکہ مسلم فلکیین نے جہاں سے بھی علم لیا ہے اس کے اول واضح کا ذکر ضرور کیا کہ ہم نے وہاں سے لیا، اگرچہ وہ غیر مسلم کیوں نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے اس سبق کے اندر ہم نے یہ جو 4 چیزیں پڑھی ہیں، اس میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ فن ہمارا اپنا ہے، اس فن کو ہم، اس چھوٹی ہوئی میراث کو ہم دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہم مکمل پابندی کے ساتھ اس کے جتنے لیکچرز ہوں گے، جتنے اسباق ہوں گے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ کل کے جو سبق ہوگا انشاءاللہ سبق نمبر 3، اس میں ہم باقاعدہ شروع کر دیں گے اپنی فلکیات کی اس فن کو، اور سب سے پہلے ہم نظری فلکیات کے اوپر فوکس کریں گے۔ نظری فلکیات کے اندر کچھ اصطلاحات ہوں گی، ظاہر ہے کہ ان اصطلاحات کو، اس فن کی اصطلاحات کو اگر ہم ازبر کر لیں، زبانی یاد کر لیں، تو عملی فلکیات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔